السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ یہ بہت بری چیز ہے۔ جھوٹ ایک ناپاکی ہے، جھوٹ ایک گندگی ہے۔ خواہ اس کی ناپاکی اور گندگی کا ہمیں احساس نہ ہوتا ہو، مگر فرشتوں کو جھوٹ سے اتنی بو آتی ہے کہ فرشتے جھوٹ بولنے والے کے نزدیک بھی نہیں آتے، بلکہ میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ ایسی منحوس چیز ہے کہ آدمی کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا اور مکار ہے۔ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، سماج میں اس کا بھروسہ نہیں ہوتا، وہ سب کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے، لوگ اسے کمینہ خیال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اب تو دنیا جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتی، جھوٹ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خود بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ برباد کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں یہودیوں اور عیسائیوں کی جہاں بہت سی برائیوں کا تذکرہ ہے، وہی خاص طور پر انہیں بے شرمی سے جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی مشائخ و علماء انہیں گناہ کی باتیں یعنی جھوٹ وغیرہ بولنے اور رشوت کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بہت برا ہے وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جگہ جگہ سچائی کی تلقین فرمائی ہے اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات یعنی سچی اور صاف بات۔ محترم دوستو، جیسے جھوٹ بولنا حقیقت میں منع ہے، اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ کسی کو ہنسانے کی غرض سے جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ اس لیے اے میرے دوستو، آؤ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ آج سے ہم سب انشاءاللہ تعالی جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہیں گے، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔